سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ، مسلمانوں کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب گئے، اور گناہوں میں اس لیے ڈوب گئے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گناہ کے قریب نہ جاتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہم اس گناہ کے قریب جائیں گے تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی تباہی کیا ہوگی، اس کی بربادی کیا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب نہیں کچھ لڑکیاں، اللہ اکبر، غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ بہت اخبارات کے اندر آ رہا ہے، فیس بک پر بھی بہت لکھا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ان بچیوں کو پتا ہوتا کہ اللہ اکبر کہ غیروں کے ساتھ بھاگنے کا انجام کیا ہے تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ کسی غیر کے سامنے بے پردہ بھی نہ آتی، بے نقاب بھی نہ آتی، بے حجاب بھی نہ آتی۔ پتا چلا ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر دوسرے اینگل سے قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، علم والے ہیں، یعنی علم والوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، علم والوں کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ مجھے بتائیں اگر انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے پاس علم ہے، ان کے پاس اللہ کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو علم انسان کو کتنی بلندی پر لے جاتا ہے۔ آج مسلمان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، جہالت کی تاریکیوں کے اندر ڈوب چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج ہم سب عروج چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت کی روزی روٹی چاہتے ہیں۔ آؤ آپ کو بتاؤں علم کیا ہے۔ علم وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، یعنی آدم کے سامنے اگر فرشتے جھکے ہیں، اللہ اکبر، آپ ذرا توجہ کریں علم کی برکت۔ عبادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن علم کی اہمیت عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے، ابھی جس نے ایک مرتبہ ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، جس نے ایک بار ابھی سجدہ بھی نہ کیا ہو، اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ حد تو یہ ہے کہ ابھی آدم نے سجدہ نہیں کیا، صرف پیدا ہوئے ہیں، اور ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے، وہ بھی ایسی عبادت کرنے والے کہ جن کو اپنی عبادتوں پہ ناز ہے۔ نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح کرتے، تیری حمد کرتے، تیری تقدیس اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہزاروں سال کے عابدین اگر آدم کے سامنے جھکے ہیں تو کس وجہ سے جھکے ہیں؟ شرط یہ تھی، فرق یہ تھا، فرشتے عابد تھے اور آدم عالم تھے۔ پتا چلا جب بھی علم آئے گا دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے پہ مجبور ہو جائے۔ اگر دنیا کو جھکانا ہے علم چاہیے۔ پہلے ہی دن اللہ نے علم کی اہمیت بتائی، جب فرشتے لاجواب ہوئے ہیں، لاجواب ہوئے ہیں تو جھکے ہیں۔ اسی طرح کوئی نہیں جھکتا جس قوم کو بیچاروں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں، جس قوم کو بیچاروں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، وہ قوم کیا کسی کو اپنے پاس جھکا سکے گی؟ علم سے کورے، علم سے آری، زمین پہ اپنے وجود کو بھاری کر چکے ہیں۔ علم وہ ہے جو آدم کو مسجود ملائکہ بناتا ہے، علم وہ ہے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید خانے سے، مصر کی جیل سے نکال کر مصر کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ علم وہ ہے جس نے حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، علم وہ ہے اللہ اکبر جس کی برکت سے اللہ اکبر ہم نے ستاروں پر کمندے ڈالنے کی بات کی، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے کی بات کی، ہم نے دنیا کو علم کی خیرات دی، لیکن آج ہم علم سے دور ہیں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ عبادت پہ توجہ دی، عبادت اہم ہے، لیکن جس علم کے بغیر عبادت ہوگی
تو وہ عبادت نہ ہوگی، وہ فجیتی ہوگی۔ اسی لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا بے علم کے عبادت کرنے والا مسخرہ شیطان ہے۔ شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے ہاتھ میں رسی لے کر لوگ کٹ پتلی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان دینا، میں علم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بہت مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہو سکتی، لیکن توجہ، آپ سب کی توجہ۔ علم کی ضرورت کس کو ہے؟ کوئی کہے کہ میں ولی بن کر پیدا ہوا، مجھے علم کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں غلط۔ اگر ولی بن کر بھی پیدا ہو تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے پیدائشی ولی کو اگر علم کی ضرورت نہ ہوتی تو غوث پاک اپنی ماں کو چھوڑ کر، جیلان کو چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں بغداد کا سفر کیوں کرتے؟ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا انہوں نے بھی علم کے لیے وطن کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب اہمیت کتنی ہے؟ چلے اگر کوئی یہ سمجھے معاذ اللہ کہ ابھی غوث پاک کی ولایت ماں کے پیٹ سے تھی تو، لیکن اس منزل پر نہ تھی، اس مقام پر نہ تھی۔ کس مقام پر؟ جس مقام پر ہونی چاہیے۔ کشف، کرامات، اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کرے تو آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، کس کس کو علم کی ضرورت ہے۔